ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو 9 نومبر 2024 اور آج ہفتے کا دن ہے۔ گاڑیوں کی تعداد سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، جس وجہ سے بہت تھوڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں 2 روز قبل کی ایک افسوسناک خبر جو لندن سے ملی، غلام محی الدین صاحب نے جو اس گروپ میں بھیجی ہے، محترم عزیز اللہ بگوی صاحب جو کہ علاقہ مسجد فضل لندن میں بہت عرصہ سے مقیم تھے، وہ وفات پا گئے 79 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پتے ہی پتے جڑے ہوئے ہیں۔ خزاں کا موسم جب آتا ہے درختوں سے پتے جھڑ جھڑ کے ہر طرف ڈھیر لگ جاتا ہے۔ انسانوں کا بھی ایسے ہی ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس دنیا سے جھڑ کے وہ اگلے جہان چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہاں خدا بنا بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے جو لوگ جو کمزور ہیں، جن کی تعداد کم ہے، ان کے ایمان کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کی بہت ساری دنیا ہے یہاں پہ، خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لیا ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو کرنا چاہیں کیونکہ ہم طاقت میں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت پاور ہے، تو ہم کمزوروں کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لیں۔ محترم بنگوی صاحب جو یہاں عرصہ دراز سے لندن میں مقیم تھے، ان کو ایسی کیا فضیلت حاصل تھی؟ میں تو ان کو نہیں جانتا، میری ان سے ملاقات شاید ہوئی بھی ہو، لیکن کوئی پرسنل کوئی واقفیت نہیں تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت ان لوگوں پہ ضرور دی جو عام مسلمان ہیں یا دوسرے احمدی بھی ہیں، کہ وہ خلافت کے بہت قریب رہے۔ جب خلیفۃ المسیح الرابع برطانیہ تشریف لائے تو ان کو ان کے قریب رہنے کا، قریب سے فیض پانے کا موقع ملتا رہا، اور لمبا عرصہ وہ جو مسجد فضل کا جو ایریا ہے وہاں مقیم رہے اور جماعتی خدمات کی توفیق پاتے رہے۔ یہ چیز جب انسان سنتا ہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں یہ رکھ دیا تھا کہ وہ خلیفۃ المسیح، یعنی ایک ایسے خلیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخری زمانے میں جس امام مہدی نے آنا تھا، جس مسیح موعود نے آنا تھا، یا باقی جو مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایک ہی شخص میں آنا تھا، اور وہ آئے اور ان پہ جن لوگوں نے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ان کی سچائی کو مان لیا، ان کے جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ تھے حضرت مرزا طاہر احمد، جب وہ لندن ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں لندن مسجد، وہ جہاں بہت کم لوگ کبھی کبھی نظر آتے تھے، وہ پوری دنیا کی ایک کیا کہتے ہیں اماج کا روحانیت کی ترقی کی بن گئی، کیونکہ خلیفہ وقت وہاں رہے۔ اور یہ اپنا جو بنگوی صاحب تھے، ان کو بڑا عرصہ موقع ملا
79 ایئرز اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دی، اور یہ وہاں رہ کے مختلف جو شعبہ جات ہوتے ہیں حضور اقدس کی رہنمائی میں، اس میں خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ یہ چیز ان کو ممتاز، اور اسی وجہ سے ان کا جو ذکر کرنا، ان کا وہ میرے دل میں خیال آیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی خدمت دین کی توفیق دے، اور اس طرح ان کی جو باقی جاننے والے عزیز و اقارب ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ آج کے دور میں اگر انسان غور کرے تو یہ جو لوگ امت مسلمہ میں بگڑے ہوئے لوگ وہ والے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے دماغ میں کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں، فلاں لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، فلاں لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، فلاں لوگ جو ہیں، اور جب سے اسلام کے اندر یہ چیز داخل ہوئی ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اس وقت سے اسلام کی جو حالت ہو چکی ہے اس وقت دنیا میں ہر جگہ جوتے پڑ رہے ہیں، ضلالت، ابھی ایک کے بعد ایک ملک کی باری آ جاتی ہے۔ اور پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت دنیا میں، کل میں ایک دیکھ رہا تھا کہ گندگی کے لحاظ سے جو دنیا کے انہوں نے 5 ملک دکھائے، اس میں نمبر 2 پہ سب سے زیادہ گندگی، غلاظت، وہ پاکستان ہے۔ یہ تو ہے عام نظر آنے والی گندگی جو لوگوں کو نظر آتی ہے، لیکن وہ گندگی جو نظر نہیں آتی، چھپی گندگی، اس میں بھی پاکستان کا نمبر، وہ ہر سال جو رینکنگ بناتے ہیں اس میں اوپر سے اوپر چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے تو اسلامی ملک ہے امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان بگڑے ہوئے علماء کو اپنا رہنما بنا لیا، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آسمان کے نیچے وہ بدترین مخلوق ہوں گے، اور لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے، لگتا بھی ہے، لیکن وہ مجبور ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اور وہ جس وقت کے امام کو ایک جماعت نے مان کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسانیت کی قدر اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی، اسی جماعت کو وہ کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں رہنے قابل، ان کی مساجد، ان کی دینی کام جو ان کو چبھتے ہیں۔ بہرحال ہماری مسجد کیونکہ قریب آ گئی ہے اب، تو باقی انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو اسی غرض آج یہ تھی کہ محترم بنگوی صاحب کے لیے دعا کی تحریک پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، لوگوں کی دعائیں ان کی فیملی تک پہنچے۔ پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا